جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا پہلا ٹاپک جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مادہ پرستی انسانی تعلقات کے بحران کی وجہ ہے، اور اس مادہ پرستی کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، یا اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اس پر ہم بات کرتے تھے بریک پہ جانے سے قبل، اور تائید سے گفتگو ہوتی ہے. تائید، آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنی بات کو مکمل کیجیے. جی بالکل. ہما میں یہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کو یا آپ کی جو تربیت ہے، والدین ہی اگر کر کے گھر میں، کیونکہ گھر بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، بچے وہاں سے سیکھ کے نکلتے ہیں، لیکن جب معاشرے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو چیزیں انہیں فیس کرنی پڑتی ہیں ان کے اندر بہت سے کمپلیکسز ڈیولپ کر دیتی ہیں. تو یہ سارے سسٹم کو چاہیے کہ مل کے اس چیز کے لیے کام کریں، تب جا کے ہوگا. سنس ہم لوگ کیونکہ میٹیریلزم پیسے سے زیادہ ریلیٹ کیا جاتا ہے، اور بزنسز اور جو کام ہو رہا ہے، اقتصادی جو ترقی ہے اس کو اسی کے اوپر گیج کیا جاتا ہے. تو اب اگر ہماری ایک رسپانسبلٹی بھی ہے نا، جتنی کارپوریشنز، جتنے بزنسز چل رہے ہیں، جتنی کمپنیز چل رہی ہیں، گورنمنٹ، وہ اس کو ایک تھوڑی سی اپنی ڈائمنشن چینج بھی کریں کہ اپنی ویلیوز کو دوبارہ سے ریوائیو کریں، اس میں لے کے آئیں. بہت ساری جو کمپنیز ہیں، اچھی کمپنیز ہیں، وہ ان کا CSR ہوتا ہے، کارپوریٹ ان کی رسپانسبلٹی کے کوٹے میں وہ بہت سے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو صرف اور صرف مدد اور امداد اور اس ٹائپ کی چیزوں میں لگائیں کہ جی آپ مالی طور پر ایک طبقے کی اور ان پریویلیج لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں، اس چیز میں بھی انویسٹ کرنا شروع کر دیں. آپ کے لیٹ سپوز ٹیلی ویژن پہ ایڈز ہوتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کے، ہم دیکھتے ہیں جو بڑی کمپنیز ہیں، ان کے تھرو وہ، کیونکہ بہت لوگ دنیا دیکھ رہی ہیں، ان کو فالو کریں، ان کے پروڈکٹس یوز کریں، تو اس کے تھرو بھی وہ یہ کر سکتے ہیں. تب پتہ چلے گا کہ اچھا معاشرے میں اس چیز کی بات ہو رہی ہے، صرف ماں باپ نہیں کریں. بیکاز یو کین ناٹ جسٹیفائی. بچہ جب باہر سے دیکھ کے آتا ہے نا تو ماں باپ سے سوال کرتا ہے اس کے پاس تو یہ تھا، میرے پاس کیوں نہیں ہے. آپ چاہے اسے لاکھ ایک لیکچر دے دیں کہ نہیں بیٹا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور یہ تو دیکھیں اسراف ہے، ہمیں گناہ ملے گا. ہم زیادہ تر بچوں کو ڈرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن بچہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور جب پھر معاشرے کا فرد بڑا ہو کے بنتا ہے تو وہ کمپلیکسٹیز کے ساتھ بنتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں، میرا جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آلریڈی اتنی برائیاں ہیں، صرف ایک اس ریٹ ریس کی وجہ سے حسد بہت زیادہ عام ہو رہا ہے. آپ انوی کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. آپ میں جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے یوزلی بچوں میں ہوتا ہے. ہم لوگ جب نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا انٹریکشن، تو بہت سارے بچے دب چکے ہوتے ہیں پیچھے، یا جو بچے پریویلیجڈ ہیں یا جن کے پاس آسائشیں یا زیادہ چیزیں ہیں دکھانے کے لیے، تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور ان کا بھی بیلنس نہیں ہوتا، ان کے ایموشنل، ان کا بھی جو انٹیلیجنس ہے وہ تھوڑا اس کا بیلنس خراب ہوا ہوتا ہے، اور وہ آپ کہہ لیں کہ احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں. تو درمیان میں کیسے ہم لائیں گے اس کو؟ جو بچے احساس کمتری کا ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ دب جاتے ہیں، نہ وہ ایکسپریس کرتے ہیں، وہ نہ سیٹسفائی ہو سکتے ہیں، نہ ان کے اندر کانفیڈنس ہے. انگزائٹی ان کی بڑھ رہی ہے، ان کا اسٹریس بڑھ رہا ہے، ان کے اندر جو وہ ڈیسپریشن ہے چیزیں حاصل کرنے کی. تو پتہ ہے آپ انسان حاصل ضرور کرے، سکسیس کے پیچھے بھاگتے ہیں بچے، جانا چاہیے، آپ بہتر سے بہتر زندگی کے لیے آپ بھاگیں، لیکن اس کا صرف مقصد ایک رہ جاتا ہے کہ نہیں ہم نے اچھی نوکری کرنی ہے، پیسے، اچھی بڑی گاڑی لینی ہے، اور یہ مقصد رہ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ بہت ساری اقدار کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو ہماری ابھی ڈائمینشنز بہت خراب ہو گئی ہیں، ڈائریکشنز. اس کے لیے ایک ادارہ کام نہیں کر سکتا، ایک انسان کام نہیں کر سکتا، والدین، ایک گھر سے یہ شروع نہیں ہو سکتا. اس کے لیے پورا ماحول چاہیے. ڈیفینیٹلی یہ ماحول ہم نے ہی مل کے بنانا ہے اور سنوارنا ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح کہ ابھی تائید نے بات کی، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیوں مادہ پرست ہوتے چلے جا رہے ہیں، مادہ پرستی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو اپنا رہے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو، ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے 10 لوگ جب تک اس کی تعریف نہیں کریں گے، جب تک اس کو سراہیں گے نہیں، ہمیں سکون نہیں ملے گا. یہ چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر فیکٹر میں ہمیں نظر آ رہی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں نظر آ رہی ہے، ایون کہ انسٹیٹیوشنز تک میں بھی یہ پہنچ چکی ہے کہ میرا بچہ کون سے اسکول میں جا رہا ہے، کون سے برانڈ کے اسکول میں جائے گا، کون سا نامی گرامی انسٹیٹیوٹ ہوگا، وہاں سے ہی وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، ادروائز تو اسے کوئی سکھائے گا ہی نہیں. اس کانسیپٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی میں جیسے کہ پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے انسان کی اپنی پہچان ضروری ہے، کہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا مادہ پرستی
انسان کی فطرت میں ہے یا باہر سے ماحول سے وہ کسب کر رہا ہے. صحیح صحیح. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دینی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ انسانی بچہ جو ہے وہ فطرت پہ جنم لیتا ہے اور فطرت خیر کی ہے ہمیشہ. اور وہی بات جو کر رہا تھا کہ احادیث بھی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو، اعتدال میں رہو وغیرہ وغیرہ. تو وہی لالچ اور اس کو اعتدال میں رکھنے کے لیے. اور اس کے لیے پھر حل بھی کیا ہے؟ اگر خارج سے ہے، اگر باہر سے وہ ایک چیز انسان سیکھ رہا ہے تو کیا باہر کے بدلنے سے ہی وہ بدلے گا یا اس کی تبدیلی اندر سے آئے گی؟ تو ایک بڑی خوبصورت مثال دی جاتی ہے کہ جب انڈے کو باہر سے توڑا جائے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب اندر سے ٹوٹتا ہے تو زندگی جنم لیتی ہے. تو تبدیلی کا آغاز اندر سے ہی ہوگا. تو کیا انسان کی فطرت میں اندر کوئی خیر کا مادہ موجود ہے کہ جو اس پہ کنٹرول پا سکے؟ اور یہ جو ہماری ریاکاری اور نمائش کی خواہش ہے یہ کیوں ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرونی ماحول جو ہے اس نے بہت زیادہ انسان کے اندر یہ شے پیدا کی ہے. اور دنیا پر حاکم، میں اس کو کہے بغیر نہیں رہوں گا کہ دنیا پہ حاکم ایک خود غرضانہ نظام جسے آپ کہتے ہیں، اس نے ایک فرد تک اثر کیا ہے اس کا. اگر کوئی ملک کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے دوسروں پر قبضہ کرتا ہوں کہ میں محفوظ رہوں، تو یہ خود غرضانہ سوچ نیچے تک پہنچتی ہے اور فرد تک پہنچتی ہے. ڈیفینیٹلی، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. جی ہاں، اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں ہم. اور یہ سارا جو ایک خاص نظام ہے دنیا پر نافذ ہے اور حاکم ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان کے اندر جو خود غرضی بڑھ رہی ہے. اور یہ خود غرضانہ روش ہی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے اوپر ایک احساس فضیلت ہو اسے، ایک اس کے اوپر ایک نظر آئے دوسرے کو، اور اسی میں پھر وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ریاکاری میں آ جاتا ہے، نمائش میں آ جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی وہ انسان آخر میں اکیلا رہ جاتا ہے. یہ میں، میرا اور میرے لیے کی دوڑ اسے اپنے تمام تر تعلقات سے پیچھے چھوڑ دیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے کہ اب یہ دیکھیں کہ حیوانات کی دنیا کو دیکھیں تو وہاں خود غرضی موجود ہے کہ حیوان کے سامنے آپ کوئی اس کی غذا پھینکے تو سب جھپٹ کے آئیں گے، اٹھائیں گے، اپنا اپنا حصہ لے کر چلے جائیں گے. یہ انسان ہے جس کو خدا نے فضیلت دی ہے کہ اس میں ایک اخلاقی شعور ہے اور دوسرے کا حق کا احساس ہے. اور اگر وہ پھر اپنے آپ کو حیوانی دور میں لے کر جائے گا تو یقیناً اکیلا رہ جائے گا. یقیناً. اور گروہی زندگی کا آغاز اگر حیوانوں سے ہے تو انسانوں میں آ کر اسی نے ہی سماج کی شکل اختیار کی. اور سماج وہی جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک کپڑے کی طرح ہے، ایک دھاگا دوسرے کی وجہ سے ہے. ایک اگر نکلتا ہے تو دوسرے کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. جب تک یہ احساس نہیں ہوگا تو پھر وہ اکیلا ہی رہتا چلا جائے گا اور سماج ٹوٹ جائے گا کم از کم. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو کافی حد تک درست ہے اور اس کی وجوہات میں سے ایک یہی مادہ پرستی بھی. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ سینس ڈیولپ کون کرے گا؟ یہ کس طرح سے ہوگی اور ہمارے معاشرے میں کس طرح سے یہ سینس ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو اہمیت دینی ہے، ایک دوسرے کی ذات کو، ان کی بات کو بھی ہم نے جو ہے وہ کنسیڈر کرنا ہے؟ جی بڑا خوبصورت سوال ہے یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ذمہ داروں کا تعین کریں معاشرے میں تو میری رائے میں بیسیکلی دو افراد اس کے ذمہ دار ہیں. ایک حکمران اور دوسرا استاد. میرا خیال یہ ہے کہ استاد کا کام ہے کہ انسان کی اندرونی زندگی کو، باطنی زندگی کو روشن کرنا، اور حکمران کا کام ہے انسان کی خارجی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنا. تو یہ دو بنیادی ذمہ دار ہیں. ویسے تو اور بھی شعبے ہیں، شعبہ حیات بڑے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ دو ذمہ دار ہیں. اور اگر یہ دو اپنا درست کردار ادا کرنا شروع کر دیں، استاد بھی واقعی حقیقی معنوں میں انسان کی فطرت پر جو غبار آ چکا ہے اسے ہٹانا شروع کر دے. اس نے کوئی صلاحیت پیدا نہیں کرنی، صلاحیتیں خدا نے دے رکھی ہیں، بس اس نے اس پر سے غبار ہٹانا ہے اور اس کے بعد وہ مشین خود بخود چل پڑے گی. بے شک ایسا ہی ہے. بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے ہما. جیسے کہ ہم مٹیریلسٹک اپروچ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب مٹیریلزم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو اپنا رہا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں، وہ اس چکر میں، اس گھیرے میں اپنے تمام تر ارد گرد کے تعلقات کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ ان کو ہرٹ کرتے ہیں. دیکھو میرے پاس تو فلاں چیز ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، تم شاید افورڈ نہیں کر سکتے، تمہاری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ جو کمپیریزن اور کمپٹیشن کی دوڑ ہے، اس کا بچوں پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے نا، میں اس میں حضرت علی کا بہت خوبصورت قول ہے کہ تم میں سے غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں. تو ان چیزوں کے، ان کمپٹیشن میں، اس ریس میں
ہم سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہم دوست کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اپنے رشتہ دار, اپنے ریلیشن سب کو پیچھے چھوڑ کے ہمیں سب کچھ مل تو جاتا ہے, لیکن دیکھیں برانڈز کے ساتھ, کپڑوں کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی. یہ چیزیں آپ کی ضرورت کے لیے امپورٹنٹ تو ہیں, مطلب کچھ حد تک ان چیزوں کی ضرورت ہے. بچوں کو اچھے اسکول میں بھیجنا بھی وقت کی شاید ضرورت ہے, ان کو اچھا لائف سٹائل دینا بھی وقت کی ضرورت ہے, لیکن ان کو اتنا مٹیریلسٹک مت بنا دیں کہ وہ ان سب چیزوں کے چکر میں اپنی جو فیملی لائف ہے, اپنے فرینڈ سرکل ہے, اس کو پیچھے چھوڑ کے بالکل تنہا رہ جائیں. اور جب وہ تنہا رہ جائیں گے تو ان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا. آپ نے کسی بندے کی اگر کامیابی کو جج کرنا ہے نا, تو اس کی سوشل ورتھ کو جج کریں کہ اس کی سوشل ورتھ کیا ہے, اس کی خوشی میں کتنے لوگ آتے ہیں, اس کی کامیابی میں, اس کی کامیابی کو اس کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, اس کی کامیابی کو اس کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں. اس کی جو سوشل ورتھ ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یقیناً ایسے ہی ہے. تو اس لیے جو ہمارے ایک یہ چیز بھی ہے کہ لیک آف جو ہے نا ہمارا کانفیڈنس اپنے اندر, اپنی ذات کے اوپر, یہ کم ہو گیا. محرومیاں ہیں لوگوں کے اندر, اور جب کسی انسان کے اندر محرومی ہوتی ہے تو وہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے نا اپنی ان محرومیوں کو, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ حاصل کروں. تو زیادہ کی دوڑ میں پھر ہم سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, ہم اتنا وہ بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہم سب بھول جاتے ہیں. ہم چاہ تو یہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ تمام تر چیزیں حاصل کریں تاکہ ہم خوش رہیں, تاکہ ہم سیٹسفائی رہیں, لیکن نہ ہی خوشی ملتی ہے نہ ہی سیٹسفیکشن. آپ کو وہ جو آپ کا ریوارڈ ہے اس کو شیئر کرنے کا, اس خوشی کو انجوائے کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس. اتنے آپ بیزی ہو جاتے ہیں, پیسہ دیکھیں جب آپ اپنے اوپر اوور برڈنڈ ہو جاتے ہیں نا, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, تو آپ پھر اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیں گے, رشتوں سے دور ہو جائیں گے, بچوں سے دور ہو جائیں گے. بچوں کو جب آپ پیسہ تو دے رہے ہیں لیکن ان کی گرومنگ نہیں کر رہے تو اس پیسے کا کیا فائدہ ہے. تو پھر جب آپ اپنے گھر سے ان کی اچھی گرومنگ نہیں کریں گے, کل کو معاشرے میں وہی لوگ جو ہیں, وہی بچے جب بڑے ہو کے ایک فرد واحد بنتے ہیں تو وہ پھر معاشرے میں وہ اسی طرح کی برائیاں جنم لیتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور اپنے پیرنٹس کو ہی دور کرتے ہیں, کیونکہ وہ یہی سیکھ کے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے تعلقات کو تو اہمیت نہیں دینی, بس ہم نے جو ہے وہ پیسے کی دوڑ میں شامل ہونا ہے. اس کی بہترین مثال ہما یقیناً آپ میرے ساتھ ایگری کریں گی کہ آج سے 20-25 سال قبل جب ہم حالات دیکھتے ہیں تو وہاں تو کوئی نہیں کہتا تھا کہ فلاں ریسٹورنٹ کا کھانا کھاؤں گا تو ہی ہضم ہوگا, فلاں برانڈ کے کپڑے پہنوں گا تو ہی کسی شادی کے ایونٹ کو اٹینڈ کروں گا, کسی سوشل گیدرنگ کو اٹینڈ کروں گا. وہاں تو تعلقات نبھانے کی بات ہوتی تھی, وہاں تو رشتوں کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کے ہمارے ایک احساس نظر آتا تھا جو کہ آج نظر نہیں آتا. تو کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری سوچ بدل گئی ہے؟ بالکل, ہمارے اندر ایمان نہیں ہے, ہمارے اندر پختہ یقین نہیں ہے. دیکھیں جس اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے نا, اس نے آپ کے نصیب کی بھی تخلیق کی ہے. بالکل, جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے مقدر سے آپ کو زیادہ نہیں ملتا اور وقت سے پہلے نہیں مل سکتا. بے شک ایسے. تو محنت ضرور کریں لیکن جو ہے اس کو اپنے اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھیں, اپنا یقین کامل رکھیں. جب آپ اپنے بچوں کی اس طریقے سے گرومنگ کریں گے, اپنے گھر کا ماحول اس طرح سے رکھیں گے, ان کو دیں سب فیسلٹیز دیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کی گرومنگ اپ برنگنگ اس طرح سے کریں کہ وہ اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں گم نہ ہو جائیں کہیں. صحیح, بہت اچھی بات. تائید اکثر نوجوانوں کو انفارچونیٹلی میں یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں اور بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کو مینشن کرتے ہوئے بھی کہ وہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جب تک سیلفش نہیں ہوگے تب تک کامیاب نہیں ہوگے, جب تک دوسروں کا سوچتے رہو گے کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکو گے. صرف اپنا سوچو, اپنے گولز پہ جو ہے فوکس کرو اور اس کو اچیو کرنے کے لیے کوئی ڈائریکشن نکالو. یہ سوچ کیوں ہمارے معاشرے میں تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے؟ نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں. بالکل, نوجوانوں کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری بہت ساری ٹریننگ ہم کراتے ہیں پرسنل برانڈنگ کے اوپر جب, تو وہ اصل میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا بہت سر نے بات کی کہ جو استاد ہیں وہ ان کا ایک کردار ہوتا ہے, لیکن ایک ایجوکیشن سسٹم پورا پراپر اس چیز کو سمجھے گا تو پھر وہ استاد بھی کر پائے گا. کیونکہ استاد اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں آپ سکولز اور کالجز میں جائیں, دے آر باؤنڈ کہ انہوں نے یہ والا سلیبس پڑھانا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اتنے ٹائم میں کرنا ہے, اس سے باہر نہیں کرنا, پلانر میں جو لکھا ہے آپ نے وہی پڑھانا ہے. دے کین ڈو کریٹو تھنگس ود دیم, وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو تھوڑا سا ایجوکیشن سسٹم اور میتھڈالوجی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ چیزیں انکلکیٹ ہو سکیں ان میں. پرسنل برانڈنگ کی جب ہم انہیں بتاتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں یہ چیز بہت, ایک تو خود نمائی بہت بڑھ گئی ہے, سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو انہیں میں بچوں کی جب پروفائلز دیکھتی ہوں, پکچرز دیکھتی ہوں, اور اس کو یہ پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ پرسنل برانڈنگ آپ نے کرنا, آپ کا فٹ پرنٹ جو سوشل فٹ پرنٹ آپ کا سوشل میڈیا کے تھرو ہے وہ بھی اتنا فینسی بچے بنا رہے ہوتے ہیں. ان کے وہ عام حالات میں کچھ اور شکل ہوتی ہے, 10 فلٹر لگا کے وہ ایک تصویر بنا کے اس کے اوپر لائکس اور کمنٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو چاہ رہے ہیں لوگوں سے توجہ اس طریقے سے چاہ رہے ہیں,
وہ بہت ہی شیلو ہے. تو ہم نے مطلب آپ کو شروع سے اپنے بچے کو ایک تو اعتماد دیں کہ تم جیسے ہو بہت خوبصورت ہو, تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے, اور جو کچھ تمہارے پاس ہے, جو تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں, تمہاری شکل ہے, اس کو امبریس کرو. صحیح. تمہارے میں جو تمہیں ڈیفیکٹ لگ رہے ہیں وہ ڈیفیکٹ نہیں ہے, وہ اس پرفیکٹ ذات نے بنائے ہیں. بے شک. کیونکہ جو کریٹر ہے, جو چیز جو آرٹسٹ بناتا ہے چیز, وہ اپنی اس کو سوچ کے بناتا ہے, وہ اپنے طور پہ اسے مکمل بناتا ہے. بے شک. تو یہ کانفیڈنس بچوں میں شکل سے لے کے نہیں, سب سے پہلا تو انسان کا جو تعلق ہے معاشرے کے بعد اپنی ذات, اپنے جسم کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم بچوں سے جب پوچھتے ہیں, نوجوانوں سے, کہ آپ میں اپنے آپ کو کیا اچھا نہیں لگتا, تو وہ کہیں گے جی میرا ناک تھوڑا یوں ہے اور میری آنکھیں ایسے. دے کین ناٹ ایون, جس شکل کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی گزارنی انہیں وہ اچھی نہیں لگتی اور اس میں تبدیلیاں چاہتے ہیں وہ, تو وہ یہ کانفیڈنس نہیں ہے. تو پہلے تو یہ کانفیڈنس بلڈ کریں کہ آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ پورا ایک منبع ہے اتنی خصوصیات کا, اس کو کچھ ایکسٹرا ایکسٹرنل امبیلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم شروع سے کہتے ہیں دیکھو آج تمہارا اسپیشل ڈے, آج میں نے اس کے لیے اسپیشل یہ کپڑے میں سب سے اچھا میرا بچہ لگ رہا ہے, سب سے پیاری میری بیٹی لگ رہی ہے. یو ٹیل دیم کہ میں نے آج تمہیں ایکسٹرا کیا ہے, جو امبیلشمنٹ کی ہے, تو تم آج سب سے پیاری لگ رہی ہو. تو وہ جو سب سے پیاری والا ہے وہ بچے میں غرور پیدا ہو جاتا ہے, وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. ہم سائیکی خود اس کی خراب کر دیتے ہیں. سو یہ بہت ہی بڑا ڈائلما ہے, اس کو نکالنا ان کے اندر سے ذات سے مشکل کام ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. ہم آج ویلیوز کی بات کرنا شروع کریں. آپ یقین کریں کہ ہماری ٹریننگ میں مطلب ہماری آڈینس جو ہوتی ہے, ہم جب یہ پرسنل اس کے اوپر بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے اوپر, تو اس میں ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں. ہم نہیں بات کرتے جی آپ نمبر ایسے لیں, آپ گول سیٹ کریں تو آپ ایسے سکسیزفل ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں جی آپ کی سکسیس ایٹ دا ڈے اینڈ جو ہے وہ آپ کی اپنی فلفلمنٹ کے ساتھ ہے. آپ کے پاس پیسہ, دولت, آپ کے پاس اسٹیٹس ہے, بٹ آپ دا ڈے اینڈ مطلب آپ کیا کریں گے, سوچیں گے کہ جی میں ابھی بھی خوش نہیں ہوں, مجھ میں تو یہ کمی رہ گئی ہے. تو کیا اس پوری جو زندگی کا آپ کی محنت ہے اور آپ نے اتنی تگ و دو کی ہے, اتنی محرومیاں, ناکامیاں اور کامیابیاں حاصل کر لی ہیں, اس کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ پھر بھی خوش نہیں ہیں, آپ کو پھر بھی کچھ اور چاہیے. تو وہ جو فلفلمنٹ ہے وہ صرف اور صرف آتی ہے کہ آپ پہلے اپنی ذات کے اوپر تو تھوڑا اعتماد کریں, اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کریں, اور یہ کروانا بہت ضروری ہے. اب کیونکہ میں نے آلریڈی, آپ نے کہا کہ یہ مجبوری بھی بن گئی ہے, اسکولز میں داخل کرانا ہے, تو بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ماں باپ کا دل وہ ہو رہا تھا, دہل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ اور سکھایا, اسکول سے کچھ اور نہ سیکھ لیں, پھر وہ ذمہ داری پہ اس کے اوپر ٹیچرز کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں. تو یہ ریگولیشن کا جو نظام ہے, یہ پورا ایک نیٹ ورک, ہمیں پورے نیٹ ورک کو کام کرنا پڑے گا. اب وہ لوگ جن کے پاس تعلیم ہے یا شعور ہے, جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری چیزیں جو ہیں یہ انسانیت کو مکمل نہیں کرتی, انسان کو مکمل نہیں کرتی, وہ اس بات کے اوپر بات کریں. بالکل پلیٹ فارم سے بات ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہوتی, اور ہمیں بڑے اچھے پازیٹیو ریزلٹس ملتے ہیں. ایون 60 ایئرس تک کی ہماری آڈینس ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک ہمیں یہ ساری باتیں پتہ تھی, ہمارے پیرنٹس نے بتائی نہیں تھی, لیکن ان کو ریوائیو کرنے والا کوئی نہیں تھا, ان ویلیوز کو دوبارہ سے ہمارے اندر انکلکیٹ کرنے والا, یا ان کے اوپر سے جو ہے وہ روشنی ڈالنا کتنا ضروری ہوتا ہے. ان پر جو دھول آ گئی ہے, جو ان کے اوپر ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تہ جم گئی ہے, اس کو ہٹانا کتنا ضروری ہے, اور ہٹانے کے لیے ہمیں ہی ایفرٹس کرنی ہے, ہمیں ہی اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ باقی پارٹیسپینٹس نے بھی سجیشنز دیے ہیں, میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس کے حوالے سے بات کریں. سوشل میڈیا, یہ بیسک مجھے کانسیپٹ نظر آتا ہے, ریزن نظر آتا ہے کہ کیوں ہم اتنا دکھاوا کر رہے ہیں. ہم گھر میں بیٹھے دال روٹی بھی کھا رہے ہیں, لیکن سٹیٹس ہم نے لگانا ہے کہ فلاں ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, تاکہ دوسروں کو دکھا سکیں, بتا سکیں. اب کسی دوسرے کے دل پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے, ہم اس کو محسوس نہیں کرتے کہ اس سے ہمارا تعلق خراب ہو سکتا ہے, یا اس کے دل میں بھی جو ہے وہ کچھ نہ کوئی خیال پیدا ہو سکتا ہے اس سے. میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی شے بالکل شر نہیں ہوتی اور کوئی شے بالکل خیر نہیں ہوتی اس دنیا میں کم از کم, تو ٹیکنالوجی اور ترقی جو ہے جہاں انسان کے لیے خیر و برکت لائی ہے, وہیں پہ کچھ شر بھی ساتھ ہی آیا ہے. مثلا جب سے ٹیلی ویژن کہہ لیں, فلم یا سوشل میڈیا جو بھی اس کی ہیں سب کچھ وہ آیا ہے, تو یہ ریاکاری اور یہ شو بزنس اب محدود نہیں رہا. شو بزنس اب انسان کی انفرادی زندگی تک جا چکا ہے, اور اسی میں انسان یہ دیکھنے میں لگا ہے کہ میں اگر کچھ بھی نہ کروں لیکن زیادہ پیش کروں تو میں کامیاب ہوں. اور اس کے برعکس بھی ہے, شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن چونکہ پیش نہیں کر سکتے, اس کا اظہار نہیں کر سکتے, شو نہیں کر سکتے, تو گویا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ بچہ گھر سے ہی یہ دیکھ رہا ہے کہ, اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ والدین شاید سمجھتے یہ ہیں کہ وہ اپنے کلمات سے, اپنے بولنے سے کچھ سکھائیں گے, جبکہ بچہ تو کردار سے سیکھتا ہے. تو جب والدین خود اس چیز میں مبتلا ہیں
والد ہوں والدہ ہوں وہ خود اس چیز میں مبتلا ہیں کہ وہ صرف ریاکاری میں اور دکھاوے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بچے نے پھر کیا سیکھنا ہے؟ اس نے اسی چیز کو اصل سمجھنا ہے اور اسی پہ چلتے چلے جانا ہے، اور اسی سے اپنی تربیت کو جو ہے وہ اس نے مزید پروموٹ کرنا ہے۔ تربیت کے حوالے سے ہم مزید بھی گفتگو کریں گے، اپنے تینوں پارٹیسپینٹ سے آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ ایک بریک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آتے کنٹینیو کریں۔